Allahu Akbar. ون آف دا تھنگز آئی وڈ سے کہ جو کلچر آپ کو شفٹ نظر آئے گا نا، فار ایگزامپل موویز کے اندر، ڈراماز کے اندر، باقی پاپ سانگس کے اندر، یعنی اس کے اندر وہ ایک بہت ڈراسٹک شفٹ ہے، ہیوج شفٹ ہے، کیونکہ اصل کلچرل چینجز جو ہے نا وہ وہاں سے آ رہے ہیں. وجہ کس طرح سے کہ فار ایگزامپل ایک زمانے میں فلمیں، ایون ہالی ووڈ کی بات کرتے ہیں، بڑی ٹریڈیشنل ویلیوز پہ بیسڈ ہوتی تھیں. فار ایگزامپل ویئر دا کانسیپٹ آف مدرہڈ واز سیلیبریٹڈ، کہ ماں ہے، اس کے بچے ہیں، بریڈی بنچ ایک زمانے میں ہوتا تھا، وہ بچے ہیں، فیملی ہے، وہ چل رہے ہیں. اچھا، پھر اسی طرح سے سٹ کامس کے اندر بھی فیملی کا ہوتا تھا. آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ یہ چینج ہوا، ہم لوگ فرینڈز کی طرف آ گئے، جہاں پہ اب فیملی کوئی نہیں ہے، سارے اکیلے اکیلے ہیں لیکن آپس میں رہ رہے ہیں. اور پھر بیورلی ہلز 90210 آ گیا، اور اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو گئیں جہاں پہ اب سب اکیلے اکیلے ہیں. اور اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایوری بڈی از کائنڈ آف sleeping around with everybody else, which basically leads us to what we have now, which is now commonly known as the hookup culture. hookup culture کیا ہے کہ جہاں پہ شادی کوئی نہیں کرتا اور آپس میں لوگ جو ہے نا وہ اب یہ دیکھتے ہیں کہ how many people are you now sleeping with, or how many people have you slept with, and how many people are you interested in. I've actually watched one short which I came across ابھی 2-3 دن پہلے، پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے نہیں دیکھی. I'll try to share that. وہاں پہ ایک بندہ کسی یورپین کنٹری میں اسٹریٹس میں جا کے نارمل کانورسیشن اسٹارٹ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ جو کہ روڈ پہ گزر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دم سے یہ سوال پوچھتا ہے خواتین سے کہ how many people have you slept with? I have seen that. It was so disgusting. So disgusting, man. مطلب لوگ کہہ رہے ہیں 3, 19, yes, this shocked me. 25, yani the or I've lost count. The element of shyness is nowhere evident. ایک دو نے کہا کہ none. اس نے کہا کیوں آپ ریلیجیس ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں ریلیجیس ہوں، میں فلانے ریلیجن کے. اچھا اچھا. I mean this is now normal. ہمارے ایون ہمارے کلچر میں اب یہ بات آ چکی ہے، ہمارے جگہ پہ بھی پہنچ گئی. جو بھی آپ شروع میں بات کر رہے تھے کہ یونیورسٹیوں کے حالات بدل گئے، یونیورسٹیوں کے حالات واقعی بدل گئے. دس از ناؤ ناٹ سم تھنگ دیٹ، جس کو پہلے اگر کسی بندے نے کوئی ایسا کیا بھی ہوتا تھا نا تو وہ شرماتا تھا، نہیں بتاتا تھا، باتیں چھپاتے تھے. اب لوگ جو ہے نا وہ بھائی لوگوں کی پاکٹس میں یہ آ چکی ہے، اتنی ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی، اتنی ایکسیس ایز ہے لڑکوں لڑکیوں کے لیے آپس میں. دیکھیں انفورسڈ ہرڈلز جو ہوتے تھے نا پرانے زمانے میں تھے ہی نہیں، تو وہ بھی ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. آج کل ہر ایک کی پاکٹ میں ہے and people can easily arrange things. So you basically it's a marketplace, I would say. You go to this marketplace. It's rather you should say it's a protected marketplace. It's open prostitution. That's what you want. And protected. You choose your product. اور آپ اس میں یہ بھی کرتے ہو کہ آپ یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں اگری کر رہے ہیں کہ دس از اونلی گوئنگ ٹو بی اے ون نائٹ اسٹینڈ، اٹس ناٹ اینی مور دین. ہک اپ کلچر کیا ہے؟ یہ کہ جی بار کلب میں جاتے ہیں، کہتے ہیں بس آئی ایم ہوکنگ اپ ود یو فار جسٹ دس نائٹ، اس کے بعد نو اسٹرنگز اٹیچ. تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ ایون ٹو دا پوائنٹ کہ آئی ول میک یو مائی گرل فرینڈ، بیکاز گرل فرینڈ بھی نہیں بنانا. دس از جسٹ فار مائی پلیزر اینڈ گریٹیفیکیشن، نتھنگ ایلس. مطلب ایک زمانے میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہونا بہت بڑی بات تھی. اب جو ہے نا وہ بھی بہت یعنی وہ بھی بڑی عظمت والی چیز ہو گئی ہے کہ او اٹس دیٹ سیریس کہ یو آر ناؤ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. بٹ ابھی ہک اپ کلچر کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے جسٹ ٹیمپریرلی آپ کے ساتھ ہوں، اگلے دن آئی ڈونٹ ایون نو ہو یو آر. دس از دا لیول آف ہاؤ سوسائٹیز ہیز ایکچولی کرپٹڈ. اور اس میں سب سے زیادہ جو ڈس ایڈوانٹیج ہے نا وہ عورت کو ہے، فیمیل سائڈ کو ہے، کیونکہ مرد اب جینیٹکلی بایولوجیکلی وہ اس کا معاملہ ایسا ہے he will not be affected afterwards. He's not going to get pregnant. Yes, you are, and you have to deal with کہ میں abort کراؤں یا نہ کراؤں. Invasive procedure آپ پہ ہے، مرد پہ تو نہیں ہے. اینڈ موسٹلی ہمارے کلچر میں چونکہ ابھی تک کچھ اسلام اور کچھ ویلیوز زندہ ہیں، دیٹ فیمیل موسٹلی اگر وہ تھوڑی بہت اس کے اندر شرما ہوا ہے، she will be devastated if she will get to this stage and she has to think about abortion and this and that. And we all know کہ ایک مرد کی ورجنٹی لوز کر دینا از ناٹ اے بگ ڈیل، لیکن ایک خاتون کے لیے کتنی بڑی بات ہوتی ہے معاشرے میں. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں نا اٹس ناٹ این ایکسیڈنٹ، یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی حادثاتی طور پہ ایسے ہوا ہے. اس کی پلاننگ بہت پہلے سے چل رہی ہے. ایون ابھی ہم نے بات کی موویز کی، ہم نے بات کی سٹ کامس کی. یہ ایون اگر آپ میوزک اٹھا لیں نا، جانرا آف میوزک اٹھا لیں، آپ 1900 میں چلے جائیں، اس سے پہلے چلے جائیں. میوزک کیا تھا؟ انسٹرومنٹلس تھے، یہ موزارٹ، بیٹھوون وغیرہ. آگے جا کے جو میوزک تھا وہ بھی بڑا ڈفرینٹ تھا، اور وہ جو سانگس کے جو ٹائٹلس تھے یا جو ان کے کانٹینٹ تھا وہ بڑا ڈفرینٹ تھا. اچھا آہستہ آہستہ نا چینج آیا ہے. اور آپ دیکھو کہ جو ہر زمانے کے نا اینتھمز رہے ہیں، ہر زمانے کے کوئی نہ کوئی ایسے سانگز رہے ہیں جو ٹاپ چارٹس پہ رہے ہیں، جو سب سے اوپر رہے ہیں. ان میں سے میرے حساب سے ان مائی اسٹیمیشن ون تھنگ دیٹ واز ریولیوشنری، اور یہ میوزک کے جو لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں وہ اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ بیٹلز جو تھا نا ایک بہت ہی زیادہ انفلوئنشل بینڈ رہا ہے، ون آف دا بگیسٹ بینڈز آف آل ٹائمز آپ کہہ سکتے ہو.
اس کے اندر جان لینن, پال مکارٹنی وغیرہ ان لوگوں نے ایک اینتھم انہوں نے بنایا تھا جو کہ بہت مین اسٹریم ہوا, اس کا نام تھا امیجن. That was the name of the song. اب میں اس کے لیرکس آپ کے سامنے تھوڑا سا بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے وہ بات کیا ہو رہی ہے. اینڈ دس بیکیم مین اسٹریم, اور یہ سیکشول ریولیوشن کا اینتھم ہے, ٹھیک ہے. دس از دی اینتھم آف دا سیکشول ریولیوشن, نام ہے اس کا امیجن. وہ کہتے ہیں امیجن دیر از نو ہیون, اٹس ایزی اف یو ٹرائی, نو ہیل بلو اس, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there is no countries, it isn't hard to do, nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. ٹھیک ہے. اب یہ جو پورا ان کا پورا منترا ہے, اینتھم ہے, یہ بہت پاپولر سانگ ہے. اور ون آف, میں نے کہا نا یہ تو اپنے زمانے کا اینتھم ہے. یہ وہ اینتھم ہے جو کہ نوجوان اس زمانے کے نا یہ چینٹ کرتے اور گاتے اور سب کچھ کرتے تھے. اچھا دیکھیے, اسٹارٹ وہ کر رہا ہے کہ دیر از نو ہیون, کہ یعنی کہ ریلیجن کو سب سے پہلے مائنس کرو. دیر از نو ہیون, دیر از نو ہیل, بس آسمان ہے اور زمین ہے اور بس یہی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ ایوری بڈی از لیونگ فار ٹوڈے, نو بڈی از لیونگ فار آخرہ, فیوچر. یعنی ریلیجن کچھ سائڈ پہ کرو, آج لیو ان دا مومنٹ. ریلیجن چھوڑنے جا بھائی, اپنی تھوڑے سے فیوچر کی بھی فکر نہ کرو. ہاں اپنی, اس کے لیے بھی بندہ بہت اچھی چیزوں سے کہتا ہے لیو ان دا مومنٹ, یعنی آپ اس میں رہیں. اور پھر یہ کہ کنٹریز بھی نہیں ہے, یو ناٹ لیونگ اینڈ ڈائنگ فار اینی تھنگ, تو وہ بھی اپنے آپ کو پیسیفائی کر دو کہ کوئی نہ کوئی جہاد ہے نہ کچھ ہے, بس آرام سے ٹھنڈے ہو کے گانے بجانے کرتے رہو. اور وہ جو ہے نا وہ طاؤس اور رباب آخر تھا, آپ اس کو اول پہ لے آؤ. اور پھر دیر از نو ریلیجن اینڈ دین پیپل آر لیونگ ان پیس. تو یہ ایک ایسی ورلڈ ہے جس کا وہ پکچر پینٹ کرنا چاہ رہا ہے. حالانکہ جب ہم اس کی ریالٹی دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کی تھنکنگ ہوتی ہے تو پورا ڈسٹرکشن پورے سوسائٹی کے اوپر آتا ہے. یہ یہاں سے آپ شروع کریں, آگے موو کرتے جائیں. مڈونا کا دور آیا, مائیکل جیکسن کا آیا. مڈونا کہتی تھی مٹیریل گرل, کہ وی آر لیونگ ان دس مٹیریل ورلڈ اینڈ آئی ایم اے مٹیریل گرل. اور اس میں پورا اس کی تھیم یہ تھی کہ یہ مٹیریلسٹک ورلڈ ہے, اس میں مجھے یعنی جو ہے نا اسی طرح لائف گزارنی ہے مٹیریلزم کی بیس پہ اینڈ آل دیٹ. مائیکل جیکسن بہت بڑا نام تھا. مائیکل جیکسن نے آئی ایم بیڈ کہہ کے جو ہے نا اصطلاح کو ہی چینج کر دیا کہ یعنی بیڈ از گڈ. یعنی اور یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک چینج آتا ہے سوسائٹی کے اندر. اور پھر ہر گانے کے اندر جو لو سیلیبریٹ ہو رہا ہے وہ لو شادی والا لو نہیں ہے. جتنے بھی یہ گانے آئے ہیں اس کے بعد, اور ایون آپ کا جو آگے جا کے بھی آتے رہے, وہ سارا کانٹینٹ جو تھا نا وہ حرام ریلیشن شپ پہ ہی تھا. آگے جا کے جب آپ ہپ ہاپ جانرا میں آتے ہیں تو عورتوں کو بہت ہی ڈیمیننگ اور ڈیروگیٹری ٹرمز کے ساتھ مخاطب کرنا اور ان کو بہت گندے گندے القاب کہنا. اور وہ لڑکے بھی گا رہے ہیں, لڑکیاں بھی گا رہی ہیں, اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں. اینڈ سو یو ہیو ڈفرنٹ جانرز آف میوزک تھرو آؤٹ ایوری ایج, اینڈ آل آف دیم ناؤ ود ٹائم آر گیٹنگ ورس اینڈ ورس اینڈ ورس. اینڈ ایون یہ حال بالی ووڈ کا بھی ہے. بالی ووڈ میں بھی ایک زمانے میں شاید کوئی چیز ایسی آتی ہو جس کا کانٹینٹ کے لحاظ سے آپ کہتے ہو ٹھیک ہے, بٹ ایونچولی وہ ڈی جنریٹ ہو کے اتنا خراب ہو گیا کہ اٹس آل بیکم اباؤٹ دا فزیکل اٹریکشن بٹوین مین اینڈ ویمن, دا لسٹفل وغیرہ وغیرہ. باقی وہ جو فیملی بانڈنگ یہ وہ سب زیرو ہو چکا ہے. تو مجھے بتائیں ایسے انوائرمنٹ میں جہاں پہ آپ نے ایک پوری جنریشن کو یہ کانٹینٹ فیڈ کیا, چاہے اپنی فلموں میں ہو getting worse and worse and worse in terms of sexual exploitation and being explicit, چاہے آپ کا میوزک ہو, چاہے آپ کے ناولز ہوں, چاہے آپ کے سٹ کامز ہوں, ایوری تھنگ از گیٹنگ لائک دیٹ. تو اینڈ رزلٹ کیا ہوا, ویسٹ کا جو ڈکلائن ہے پاپولیشن کے اندر وہ یہ ہے کہ ناؤ نو بڈی وانٹس ٹو بی ان اے فیملی, نو بڈی وانٹس ٹو گیٹ میریڈ, ایوری بڈی از ان دا ہک اپ کلچر, ایوری بڈی وانٹس کہ اپنی لیو ان دا مومنٹ, شہوت کو پورا کرو اینڈ جسٹ ڈائی لائک دس. اور اس کی ریپرکشنز جلد ہی بندہ اپنی زندگی میں دیکھنے لگ جاتا ہے چند ہی سالوں بعد. ایون وین اے وومن ایکچولی گیٹس بیانڈ 45 لیٹس سے اور 50, جب اس کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, جب کیئر کی بھی ضرورت ہوگی, وہ کیئر تو پھر اور زیادہ مسئلہ ہوگا. لیکن ابھی جب وہ اپنی وہ جو نیچرل ایک جو بھی اس کو تھی ملی ہوئی اللہ کی طرف سے, وہ بیوٹی بھی لوز کر چکی ہوگی تقریباً. اور پیپل دوست جو ہک اپ کلچر کی وہ عادی تھی, اور لوگ بھی عادی ہیں اور معاشرہ بھی, وہ اس کے لیے اب اس کے لیے اتنے زیادہ آپشنس نہیں ہیں. ایک لونلینس, اور خاص طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے, ہمارے ماں باپ ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے, اور بھی میں نے باہر بھی دیکھا ہے, دا مور یو ایج نا, جب آپ 50s 55 یا اس سے اوپر چلے 60 پہ پہنچ جاتے ہیں, دادا دادی کو کیوں پوتے پوتیاں اتنے اچھے لگتے ہیں. آئی ہیو سین دیٹ ود مائی گرینڈ پیرنٹس, کیونکہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ میرے سارے ماموں باہر چلے گئے ہوئے تھے, تو میرے میٹرنل گرینڈ پیرنٹس جو ہے نا وہ اکیلے تھے, اینڈ آئی واز لیونگ ود دیم سم ہاؤ, کیونکہ میں جاب کر رہا تھا اسلام آباد میں ایسی جگہ پہ. آئی کچھ سی کہ جب بھی کسی نے آنا ہوتا تھا نا باہر سے بچوں کے ساتھ, مائی گرینڈ فادر, میٹرنل گرینڈ فادر نانا, ہی یوز ٹو گیٹ سو, ہی واز لائٹ, یعنی ان کے چہرے پہ خوشی, اور لگتا اچھا ان کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی,
ہر چیز بھیجا جا رہی تھی, لیکن the moment that the things that he used to cherish most was his children and the grandchildren around them. This will go away if you will live like this hook up culture. اس طرح سے